جب اذان ہوئی نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نا اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں پہ رکھا اور کہا قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ. اب جب یہ صدیق اکبر نے عمل کیا، سرکار دیکھ رہے ہیں، اذان مکمل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق، اذان میں جب میرا نام آیا اور تو نے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، اے ابو بکر صدیق، جو شخص ایسا کرے گا اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے علامہ جن کا ایک مشہور فتاوی شامی عربی کے اندر ہے. یہ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اذان میں نا پہلی مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جائے تو اس وقت آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جب دوسری مرتبہ پڑھا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ نے کہنا ہے قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ، اور انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانا اور کہنا ہے اللہم متعنی بالسمع والبصر. فرمایا جو اس طرح کرے گا کہ اذان میں جب نبی پاک علیہ السلام کا نام مبارک آئے، انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے، نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق وہ قیامت والے دن سرکار کے پیچھے پیچھے جنت میں چلا جائے گا. تو اگر کوئی اعتراض کرے جی آدم علیہ السلام کو تو نور نظر آیا، انہوں نے چوما، تو آپ کو تو نور نظر نہیں آ رہا، آپ کیوں چومتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا، کنکر مارے تھے. آج حاجی بھی شیطان کو کنکر مارتے ہیں، تو کیا حاجیوں کو شیطان نظر آتا ہے؟ آپ کہیں کہ نہیں، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. تو ہم بھی آدم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں جو انہوں نے انگوٹھے چومے تھے.